او پتر، میرے مرنے سے پہلے بس یہ وعدہ پورا کر دے۔ رحمت دین کی کمزور کامتی آواز نے عارف کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ بستر پر لیٹے اس کے چچا کی آنکھوں میں موت رقص کر رہی تھی، مگر زبان پر صرف ایک خواہش تھی، نورین کی شادی۔ عارف نے نظریں جھکا لی۔ سامنے کھڑی نورین خاموش تھی۔ اس کے چہرے پر نہ خوشی تھی نہ غم، بس خاموشی تھی، جیسے دل کے اندر کچھ تھم گیا ہو۔ چچا آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، عارف نے بمشکل کہا اور آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ رحمت دین نے سکون کا سانس لیا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس کی مٹھی میں بند عارف کا ہاتھ اس کی سانس کے ساتھ ڈھیلا پڑ گیا۔ چند دن بعد گاؤں کی پرانی سی مسجد میں نکاح پڑھایا گیا۔ کوئی دھوم دھام نہ تھی۔ عارف نے سادہ شلوار قمیض پہنی تھی اور نورین سفید چادر میں لپٹی ہوئی، جیسے کسی پرانی تصویر کی یاد ہو۔ گاؤں کے چند بزرگ اور چھوٹے موٹے رشتہ دار موجود تھے۔ نکاح کے بعد سب نے عارف کو تھپکی دی، جیسے اس نے کوئی قرض اتارا ہو۔ چھوٹے سے کمرے میں نورین فرش پر بیٹھی تھی، نہ میک اپ نہ زیور، بس ایک سادہ عورت جو ایک خاموش معاہدے کا حصہ بن گئی تھی۔ عارف اندر آیا، تھوڑا جھجکا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، چچا کا وعدہ پورا کیا ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نورین نے صرف سر ہلایا، دل میں شکر کیا کہ انسان بظاہر سخت ہے مگر کم از کم زبردستی نہیں کرے گا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ شادی محبت کی نہیں، بس ایک ذمہ داری کی گٹھڑی ہے۔ دن گزرتے گئے۔ عارف صبح سویرے کھیتوں پر کام پر نکل جاتا اور شام کو تھکا ہارا واپس آتا۔ نورین چپ چاپ گھر سنبھالتی، وہ کچی گلیوں میں جھاڑو دیتی، چولہا جلاتی اور رات کو ایک کونے میں سو جاتی۔ دونوں میں گفتگو نہ ہونے کے برابر تھی۔ کبھی کبھار عارف کے دوست آتے اور ہنسی مذاق میں پوچھتے، اوے عارف، نئی بیوی کا حال کیسا ہے؟ عارف ہنس کر ٹال دیتا، بس اللہ کا کرم ہے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل میں نہ تو محبت جاگی تھی نہ کوئی دلچسپی۔ وہ بس اپنے چچا کی محبت میں یہ رشتہ نبھا رہا تھا۔ اس کے دل میں ابھی بھی وہ آزادی کی خواہش باقی تھی جو گاؤں کے لڑکوں کو ہوتی ہے۔ ایک رات جب چاندنی پوری طرح کھڑکی سے جھانک رہی تھی، عارف چھت پر بیٹھا تھا۔ نیچے نورین نے چپکے سے چائے کا کپ لا کر رکھا اور واپس مڑ گئی۔ عارف نے آواز دی، نورین۔ وہ رک گئی مگر پلٹی نہیں۔ شکریہ۔ یہ پہلا موقع تھا جب عارف نے اسے اس کے نام سے پکارا تھا، مگر یہ لمحہ بھی گزر گیا۔ اگلے دن سب کچھ پھر معمول پر آ گیا۔ عارف اندر ہی اندر الجھ رہا تھا، ایک طرف چچا کی تربیت، دوسری طرف اس کا اپنا پختہ دل۔ وہ خود کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے محسوس کرتا تھا۔ نورین نے خود کو کتابوں میں پناہ دی۔ وہ خاموشی سے عارف کی غیر موجودگی میں مطالعہ کرتی، پرانے نوٹس پڑھتی اور خواب بننے لگی۔ اسے معلوم تھا کہ عارف اس کی قدر نہیں کرتا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ خود کو ضائع نہیں کر سکتی۔ ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ حاجی سلیم عارف کو روک کر بولے، پتر، تو خوش نصیب ہے، رحمت دین کی بیٹی بڑی عقل مند ہے، اس کی پرورش میں جو سلیقہ ہے وہ آج کل کی لڑکیوں میں کم ہے۔ عارف نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر دل میں چبھن ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس رشتے کو وہ عزت نہیں دے رہا جس کی وہ مستحق ہے۔ کچھ دن بعد نورین کو اپنے والد کی پرانی ڈائری ملی۔ اس میں لکھا تھا، میری بیٹی، تجھے عارف کے ساتھ باندھ کر میں تجھے دنیا کے ظلم سے بچانا چاہتا ہوں، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ یہ جملہ نورین کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود کو مظلوم نہیں بنائے گی، وہ کچھ بنے گی اور ایک دن وہ مقام حاصل کرے گی جہاں لوگ صرف عارف کا نام نہ لیں بلکہ نورین کو اس کی اپنی پہچان سے جانیں۔ دوسری طرف عارف کے اندر بھی کچھ ہلنے لگا تھا، مگر ابھی بہت دیر تھی۔ محض وعدہ کر کے زندگی نہیں گزرتی اور نہ ہی کسی کے مرنے سے پہلے کا وعدہ زندگی بھر کا ساتھ بناتا ہے۔ مگر کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ رات کے آخری پہر جب گاؤں کے کتے بھی تھک کر سو چکے تھے، عارف آہستہ آہستہ کھڑکی کے پچھلے پٹ سے باہر نکلا۔ کمر پر ایک پرانا سا بیگ، جیب میں چند 100 کے نوٹ اور دل میں بے چینی کا طوفان لیے وہ قدموں کی چاپ دبا کر گلی پار کر گیا۔ نورین نے آنکھیں کھولی تھی مگر کچھ نہ کہا۔ اس کے دل نے پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ عارف اب یہاں کا نہیں رہا۔ رحمت دین کی قبر پر پڑی گیلی مٹی ابھی بھی سوکھی نہ تھی، مگر عارف کے دل میں سکون نہ تھا۔ عارف نے خود سے کہا، یہ زندگی نہیں، قید ہے، کوئی بزرگ کے وعدوں کا غلام نہیں، مجھے اپنی دنیا خود بنانی ہے۔
اسے نہ نورین سے ہمدردی تھی، نہ اس کی خاموشی سے کوئی فرق پڑتا تھا۔ اس کے نزدیک وہ بس ایک بوجھ تھی، ایک پرانی ذمہ داری جو اب مکمل ہو چکی تھی۔ چند دن بعد شہر کی گرد آلود سڑکوں پر ایک نئی زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن سے اتر کر اس نے شہر کے ایک کمرے والے کوارٹر میں پناہ لی، جہاں چھت ٹپکتی تھی اور دیواریں سسکتی تھیں، مگر یہ آزادی تھی۔ کام کی تلاش میں در در ٹھوکریں کھانے کے بعد ایک گودام میں ٹرک ان لوڈنگ کا کام مل گیا۔ صبح 7 بجے سے شام تک بوریوں کا بوجھ اٹھاتا، رات کو تھکے جسم کو گندے بستر پر گرا دیتا، مگر عارف کے چہرے پر سکون سا تھا، جیسے وہ کسی بڑی کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہو۔ ایک دن جب وہ گودام سے واپس جا رہا تھا، ایک چائے کے ہوٹل پر اس کی ملاقات سائمہ سے ہوئی۔ سائمہ جو بظاہر سادہ مگر نگاہوں میں بہت کچھ چھپائے ہوئے تھی۔ 2 ملاقاتیں، کچھ ادھورے جملے، اور پھر چائے کے بہانے ہونے والی باتوں نے عارف کو نیا رنگ دکھایا۔ سائمہ نے ایک دن اچانک کہا، تم میرے بغیر رہ سکتے ہو؟ عارف نے جواب میں بس اتنا کہا، میں تو خود کے بغیر بھی نہیں رہ پا رہا تھا۔ تم نے مجھے مکمل کیا۔ چند ہفتوں میں نکاح کر لیا گیا، نہ ولیمہ، نہ ماضی کا کوئی ذکر۔ عارف نے اپنی پرانی زندگی کو مکمل طور پر دفن کر دیا۔ نورین گاؤں، رحمت دین، سب کچھ دھوئے کی طرح پیچھے رہ گیا۔ سائمہ کے ساتھ زندگی کچھ دنوں کے لیے ہلکی پھلکی سی محسوس ہوئی، مگر پھر وہی غربت، وہی تھکن، وہی ناکامی۔ سائمہ جلد ہی اس محنتی مگر خالی انسان سے اکتا گئی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے، مگر عارف کے پاس صرف تھکن۔ تم نے وعدے تو بڑے کیے تھے عارف، مگر تم تو خود ہی ادھورے ہو، مجھے کیا مکمل کرو گے؟ سائمہ کی آواز میں تلخی تھی۔ عارف چپ رہا۔ وہ جانتا تھا اس کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ سلیقہ، نہ وہ شعور جو سائمہ جیسے لوگ چاہتے ہیں۔ وہ صرف محنتی ہاتھ رکھتا تھا، مگر خالی دل۔ ادھر نورین گاؤں میں دن رات خود کو سنوار رہی تھی۔ اس نے عارف کے چلے جانے پر آنسو نہیں بہائے۔ وہ بہت ہی ہمت والی تھی۔ لوگوں نے افواہیں اڑائی، عارف اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ تو تھا ہی بیکار، وہ تو بس رحمت دین کا سہارا تھا۔ نورین نے سب سنا مگر کوئی جواب نہ دیا۔ اندر ہی اندر اس نے ایک عہد کیا کہ وہ خود کو کسی نام کی محتاج نہیں بننے دے گی، نہ باپ کا، نہ شوہر کا۔ عارف کو نورین کی یاد صرف اس وقت آئی جب سائمہ کا طنز دل چیر دیتا، جب سائمہ کے شکوے عارف کی خودی کو رونتے۔ تب اسے یاد آتا کہ نورین نے کبھی شکایت نہیں کی تھی، اس نے کبھی زبان نہیں کھولی، مگر اس کی خاموشی میں سکون تھا، عزت تھی، اعتماد۔ ایک رات جب بارش زوروں پر تھی، سائمہ نے زور سے دروازہ بند کیا اور کہا، اب مزید برداشت نہیں ہوتا، میں جا رہی ہوں۔ عارف کے سامنے ایک بار پھر خالی کمرہ، گیلی بستر اور اکیلا پن تھا۔ دل کے کونے میں دبے الفاظ آہستہ آہستہ ابھرنے لگے۔ شاید میں نے جو چھوڑا تھا وہی اصل زندگی تھی، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ یہاں شاید تھا، مگر اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھتا تھا۔ شہر کے شور میں عارف کی زندگی ایک اندھے دائرے میں مقید ہو چکی تھی۔ ہر صبح اسے لگتا جیسے وہ کسی بنفس میں سانس لے رہا ہو۔ کمرے کی دیواریں بھی اسے کاٹنے کو دوڑتی۔ وہی زندہ پلنگ، وہی سیلن زدہ چھت، اور وہی کونے میں رکھا پرانا بیگ جس میں اب نہ کوئی خواب تھا، نہ کوئی امید۔ کام پر جانا اب صرف پیٹ بھرنے کی مجبوری تھی، کوئی جذبہ یا منزل نہ رہی تھی۔ گودام کا وہی بوجھ، وہی چیخیں، وہی تھکن۔ دن کے 10-11 گھنٹے لوہے کے بکسے کھینچتے، بوریوں کے سلے اٹھاتے گزرتے، اور شام کو وہ خالی جیب اور جھکے کندھوں کے ساتھ کمرے میں واپس آتا۔ ایک دن گودام کے مینیجر نے آ کر کہا، آج سے تنخواہ آدھی ہوگی، کارگو کم ہے۔ عارف کے ہاتھ سے گویا زمین نکل گئی۔ وہ پہلے ہی مشکل سے گزارا کر رہا تھا، کرائے کا کھانا اور 2 جوڑے کپڑے، یہ سب اب بوجھ بن چکے تھے۔ کچھ دن وہ چائے پر گزارا کرتا، کبھی صرف پانی ہی پی کر سو جاتا، کبھی نان کے ٹکڑے کو 3 دن کھینچتا۔ ایک وقت آیا کہ 3 دن سے اس کے جسم میں کچھ نہیں گیا تھا۔ چوتھے دن جب وہ گودام پہنچا تو چلتے چلتے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ مزدوروں کی آوازیں اس کے کانوں میں مدھم ہوتی گئیں اور وہ زمین پر دھڑام سے گر پڑا۔ اٹھاؤ اسے، سانس چل رہی ہے۔ کسی نے پانی کے چھینٹے مارے، کوئی بازو ہلا رہا تھا، مگر عارف کی آنکھیں بند تھیں، چہرہ زرد، سانس مدھم۔ اسے قریبی سرکاری ہسپتال میں لے جایا گیا۔
وہ زندہ بستر، بدبودار پردے اور شور مچاتی نرسیں، یہ سب اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا بدن لا ہو چکا تھا، جیسے کسی نے جان نچوڑ لی ہو۔ ایک نرس جو پچھلے کئی گھنٹوں سے شفٹ پر تھی، عارف کے بستر کے پاس آ کر رکی۔ اس نے فائل کھولی، نبض چیک کی اور وارڈ بوائے سے کہا، یہ کیس صرف بھوک کا ہے، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ لوگ بنا مزدور ہو کر بھی خود کا خیال نہیں رکھتے۔ وارڈ بوائے نے جھنجھلا کر کہا۔ نرس نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا، یہ خود کا خیال کیسے رکھیں جب دنیا نے ان سے منہ موڑ لیا ہو؟ صفائی کرنے والی مائی جب بستر کے نیچے جھاڑو دے رہی تھی تو عارف کی جیب سے ایک تصویر نکلی، رحمت دین اور نورین کی پرانی تصویر، جو اس نے جانے انجانے اب تک سنبھال کر رکھی تھی۔ یہ کون ہے؟ نرس نے تصویر کو غور سے دیکھا۔ شاید اس کی بیوی ہو یا کوئی اپنا لگتا ہے۔ سب چھوڑ کر آیا ہے، صفائی والے نے کہا۔ 2 دن بعد عارف کو ہوش آیا۔ اس نے آنکھیں کھولی، چھت کو گھورا اور ایک طویل سانس لی، پھر ارد گرد دیکھا۔ ہسپتال کے کمرے میں خاموشی تھی۔ نرس دوائی رکھنے آئی تو اس کی طرف دیکھا۔ کیا حال ہے تمہارا؟ نرس نے نرمی سے پوچھا۔ عارف نے بمشکل سر ہلایا۔ زندہ ہوں شاید۔ نرس نے تھوڑا پانی پلایا اور نرمی سے بولی، زندہ ہو تو جینا سیکھو، خود کو اس حال میں مت چھوڑو، زندگی بوجھ نہیں، موقع ہے۔ یہ جملہ سادہ مگر چبھتا ہوا عارف کے دل کے اندر کہیں گہرائی تک اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شاید اس جملے نے پہلی بار اسے کسی قابل محسوس کروایا تھا۔ رات کے وقت اسپتال میں روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ وارڈ میں صرف پنکھے کی آواز اور کبھی کبھار کسی مریض کی کھانسی سنائی دیتی۔ عارف چپ چاپ لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں کے آگے نورین کا چہرہ گردش کر رہا تھا۔ کاش میں اسے سمجھ پاتا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ کاش میں اس کی خاموشی کو پڑھ پاتا، مگر اپنا وقت واپس آ سکتا تھا۔ نہ وہ دن، بس یادیں تھیں اور ندامت۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی اسے نیچے گرا چکی ہے، اب صرف یا تو وہ زمین پر پڑا رہے یا پھر خود کو سنبھال کر اٹھ کھڑا ہو۔ جب نرس دوائی لے کر آئی تو عارف نے پوچھا، یہ ہسپتال کہاں ہے؟ نرس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تمہیں تو یہ بھی یاد نہیں؟ یہ کراچی کا جنرل ہسپتال ہے۔ عارف نے آہستہ سے مسکرا کر سر ہلایا۔ یاد آ گیا، اب کچھ اور بھی یاد کرنا ہے؟ خود کو زندگی کی گرد میں لپٹی تھکی ہاری یہ روح اب شاید دوبارہ چلنے کو تیار ہو رہی تھی، مگر سفر ابھی باقی تھا اور راستہ وہ تو ابھی کہیں شروع ہونا تھا۔ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد عارف سیدھا اس کمرے میں واپس نہیں گیا جہاں چھت سے پانی ٹپکتا تھا، جہاں دیواریں اس کی حالت پر ماتم کرتی تھیں اور جہاں تنہائی نے اس کی روح چبا ڈالی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو غور سے دیکھا، جیسے ان میں اپنے ماضی اور حال کی تصویر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ لمحوں تک وہ خاموش بیٹھ کر صرف سانس لیتا رہا، پھر دل میں ایک فیصلہ کیا، بس اب اور نہیں، اب واپس جانا ہے، جہاں سب کچھ چھوٹا تھا پر دل بڑا تھا۔ اگلے دن چند پرانے کپڑے، ایک بیگ، ہسپتال سے ملا ادھورا بل جیب میں لیے وہ اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا۔ ٹرین کے سفر میں اس کے ساتھ صرف خاموشی تھی۔ کبھی کبھار کھڑکی سے باہر دیکھ کر پرانے مناظر کو یاد کرتا جو اب دھندلے ہو چکے تھے۔ بچپن کے کھیل، چچا کی چھڑی، نورین کی وہ نظریں جن میں کبھی سوال چھپے ہوتے تھے، سب کچھ ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ ٹرین کی سیٹی نے جب گاؤں کے اسٹیشن پر آ کر رکنے کا اعلان کیا، عارف کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ پاؤں جیسے خود بخود اس سمت اٹھنے لگے جہاں کبھی اس کا گھر تھا، جہاں رحمت دین کی کھانسی سنائی دیتی تھی، جہاں نورین کے قدموں کی چاپ رات کے سکوت میں گونجتی تھی۔ گاؤں میں قدم رکھتے ہی سب کچھ بدلا بدلا سا لگا، وہی مٹی، وہی گلیاں، مگر لوگ، ان کی نظریں، ان کا انداز بدل چکا تھا۔ کوئی عارف آیا ہے، کسی بچے نے شور مچا دیا، پھر جیسے پورے گاؤں کو خبر ہو گئی۔ مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جن چہروں پر وہ حقارت ڈھونڈ رہا تھا، وہاں عزت تھی، خاموش حیرت تھی اور کچھ ایسی اپنائیت جو اسے پہلے کبھی نہ ملی تھی۔ السلام علیکم عارف بھائی، اچھا ہوا واپس آ گئے، رحمت دین کا بیٹا واپس آ گیا ہے۔ اسے لگا جیسے یہ وہ لوگ نہیں تھے جو اسے نیچی نظر سے دیکھا کرتے تھے، جن کے نزدیک وہ بس ایک ناکام، جاہل اور بیکار لڑکا تھا۔ اب ہر ایک کی زبان پر اس کا نام تھا، ہر ایک کی آنکھوں میں عجیب سا احترام۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی پرانی حویلی کی طرف بڑھا۔
وہی شکستہ دروازہ، وہی درخت جس کے نیچے بیٹھ کر چچا حقہ پیا کرتے تھے، سب کچھ ویسا ہی تھا، بس دیواروں پر تھکن کی ایک تہہ چڑھ گئی تھی۔ دروازہ دھکیل کر جب وہ اندر داخل ہوا تو فضا میں خاموشی کی ایک چادر پھیلی ہوئی تھی۔ یہی میرا اصل تھا، یہی میری پہچان تھی، عارف نے سرگوشی کی۔ وہ سامنے کے کمرے میں بیٹھ گیا جہاں کبھی رحمت دین نے اپنی آخری سانسیں لی تھی۔ دیوار پر آج بھی وہی کیل لگی تھی جس پر نورین نے اپنے باپ کا رومال ٹانگا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک بوڑھا شخص چوپال کا وڈیرا ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ پتر واپس آ کر اچھا کیا، یہ گھر اب پھر سے آباد لگے گا۔ رحمت دین نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، اب تو بھی کچھ کرے گا۔ عارف نے آنکھیں جھکا لی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے بدل گیا۔ اسی وقت ایک شخص آیا جو گاؤں کی کمیٹی کا نمائندہ تھا۔ اس نے ایک بند لفافہ عارف کو دیا۔ یہ خط نورین نے ہمارے ذریعے تمہارے لیے چھوڑا تھا، شاید اس وقت تم موجود نہیں تھے، لیکن اب تم ہو۔ عارف نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، اندر صرف چند لائنیں تھیں۔ اگر تم کبھی لوٹو تو جان لینا کہ تمہیں وہ عزت ملے گی جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا۔ یہ حویلی تمہاری نہیں، تمہاری پہچان ہے۔ زندگی تمہیں بار بار موقع نہیں دیتی، مگر اگر مل جائے تو اس کا شکر ادا کرو۔ خط کا ہر لفظ عارف کی روح میں اتر رہا تھا۔ وہ جو خود کو خاک سمجھتا تھا، اس کے نام پر گاؤں والے جھک رہے تھے۔ سب کچھ نورین کے خوابوں، اس کی محنت اور احمد دین کی عزت کی بدولت تھا۔ ایک کونے میں بیٹھا عارف دیر تک سوچتا رہا۔ وہ خود سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، نہ ہی نورین سے، جو یہاں موجود نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی زندگی پر سب سے گہرا اثر چھوڑ گئی تھی۔ رات کو جب پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی، عارف حویلی کے آنگن میں بیٹھا آسمان کو تک رہا تھا۔ میں واپس آ گیا ہوں چچا، لیکن اب میں وہ عارف نہیں ہوں جو بھاگ گیا تھا۔ میں وہ عارف بنوں گا جس پر آپ کو فخر ہو۔ خاموشی میں جیسے آسمان سے دعا ٹپکنے لگی، اور شاید وہ دعا قبول بھی ہو گئی، کیونکہ ایک نئی صبح، ایک نئی شروعات اس کی دہلیز پر سر جھکائے کھڑی تھی۔ صبح کو سورج ابھی پوری طرح نکلا نہ تھا، مگر گاؤں کی فضا میں ایک الگ سی گہما گہمی تھی۔ عارف نے حویلی کے آنگن میں بیٹھے بیٹھے کچھ سرگوشیاں سنی۔ دروازے کے باہر سے گزرنے والے چند نوجوان آپس میں کسی بات پر پرجوش تھے۔ آج دوبارہ آ رہی ہے، ایک نے کہا، بڑی گاڑی میں سرکاری شان کے ساتھ۔ اب تو چودھری بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے 2 بار سوچتے ہیں۔ عارف نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس نے دیوار کے اس پار جھانکنے کی کوشش کی جہاں گاؤں کے مرکزی چوراہے پر کچھ چہل پہل ہو رہی تھی۔ اسی وقت ایک لڑکا جسے وہ بچپن سے جانتا تھا بھاگتا ہوا آیا۔ عارف بھائی، آپ نے سنا؟ نورین باجی آ رہی ہیں، پورا گاؤں ان کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ عارف کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ نورین، وہی نورین جسے وہ خاموشی سے چھوڑ آیا تھا، وہی جسے کبھی اس نے یہ سمجھے بغیر چھوڑ دیا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ کس لیے آ رہی ہے؟ سرکاری معائنہ ہے، وہ اب بڑا عہدہ رکھتی ہیں، DSP یا کچھ ویسا ہی۔ لڑکا بے خبر تھا، اس کے الفاظ عارف کے دل کو چیر رہے تھے۔ عارف نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور حویلی کے اندر چلا آیا۔ اس کا دماغ بھرا ہوا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب نورین چپ چاپ اس کے لیے چائے رکھ کر پلٹ گئی تھی۔ وہ خاموشی، وہ سکون اور وہ بے زبان محبت، سب کچھ آج گونجنے لگا۔ دوپہر تک پورا گاؤں ایک عجیب سے رنگ میں ڈھل چکا تھا۔ بازاروں کی دکانوں پر نیا رنگ و روغن ہوا تھا۔ چوراہے پر صفائی ہو رہی تھی۔ چوپال کے سامنے بڑا سا بینر لگا تھا، محترمہ نورین رحمت دین، ڈپٹی کمشنر، خوش آمدید۔ عارف کی آنکھیں بینر پر جم گئیں۔ ڈپٹی کمشنر! اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ لڑکی جو کبھی کچی زمین پر بیٹھ کر چولہا جلاتی تھی، آج پوری تحصیل کی نمائندہ بن کر آ رہی تھی۔ شام کے قریب شور بلند ہوا۔ بڑی سی سفید SUV گاؤں کے داخلی راستے سے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی پر سرکاری پرچم لہرا رہا تھا۔ 2 پولیس والے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل پر چل رہے تھے۔ عارف حویلی کے دروازے کے کونے میں کھڑا خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ گاڑی چوپال کے پاس رکی، دروازہ کھلا۔ ایک سفید شلوار قمیض، سر پر دوپٹہ اور آنکھوں میں وقار لیے نورین باہر نکلی۔ اس کی چال میں اعتماد تھا، لہجے میں ٹھہراؤ۔ پورے گاؤں نے تالیاں بجائیں، عورتوں نے دعائیں دی۔
اور بچوں نے اس پر پھول نچھاور کیے۔ چودھری فیاض جو کبھی رحمت دین کو نام تک سے نہیں پکارتا تھا، آج ہاتھ جوڑ کر بولا، نورین بی بی، آپ نے تو پورے علاقے کا نام روشن کر دیا، ہم آپ پر فخر کرتے ہیں۔ نورین سر جھکا کر مسکرا دی، مگر اس کی نظریں بھیڑ کو چیرتی ہوئی کہیں دور حویلی کے دیوار کے پیچھے جھانکنے لگی۔ اسے کچھ محسوس ہوا جیسے وہاں کوئی کھڑا ہو۔ اس نے گاڑی کی طرف پلٹنے سے پہلے کہا، رحمت دین کا گھر، اس کی حویلی، یہ علاقہ کبھی اس کی قربانیوں کا گواہ تھا۔ آج اگر میں کچھ بن سکی ہوں تو اس مٹی کی بدولت۔ لوگوں کی آنکھوں میں عقیدت تھی۔ وڈے اور چودھری اس کے ایک ایک جملے پر سر ہلا رہے تھے جیسے کوئی حکم سن رہے ہوں۔ عارف وہیں بیٹھا رہا، زمین کو گھورتا رہا۔ وہ چاہتا تو سامنے جا کر کھڑا ہو سکتا تھا، اس کا شوہر تھا، اس کا نام اس کے ساتھ جڑا تھا، مگر اسے لگا کہ اب وہ اس کے قابل نہیں رہا۔ اس نے جو چھوڑا تھا وہ آج اس سے کئی درجے بلند ہو چکی تھی۔ اسے وہ لمحات یاد آنے لگے جب وہ شہر میں مزدوری کرتا تھا، سائمہ کی طنزیہ باتیں، بھوک سے بے ہوش ہونا، اور پھر ہسپتال کی وہ نرس جس نے کہا تھا، زندہ ہو تو جینا سیکھو۔ نورین گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ گاؤں کی گلیاں کچھ دیر اس کی خوشبو سے مہکتی رہیں۔ لوگ دیر تک اس کی باتوں کا ذکر کرتے رہے۔ رات کو عارف حویلی کے آنگن میں بیٹھا تاروں کو تک رہا تھا۔ نورین نے صرف امتحان پاس نہیں کیا تھا، اس نے زندگی جیت لی تھی۔ اب عارف کی باری تھی خود کو پہچاننے کی، کچھ بننے کی، یا کم از کم ایک سچا انسان بننے کی کوشش کرنے کی، اور شاید یہی حقیقت کا اصل سفر تھا، باہر کی دنیا نہیں، اندر کا بدل جانا۔ دوپہر کے سائے جب لمبے ہونے لگے تو گاؤں کے کچھ بزرگ عارف کی حویلی پر آئے۔ وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ ان میں سے ایک حاجی رشید جو گاؤں کی کمیٹی کے سرکردہ رکن تھے، آگے بڑھا اور ہاتھ میں تھاما ایک لفافہ میز پر رکھ دیا۔ پتر عارف، یہ تحریم ہم سب کی طرف سے ہے، اگر ممکن ہو تو اپنی بیوی سے کہنا کہ یہ کام ہمارے لیے کر دے، ہماری عزت کا سوال ہے۔ عارف نے حیرانی سے لفافہ اٹھایا مگر ابھی تک سمجھ نہ پایا کہ معاملہ کیا ہے۔ کیا کام ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ حاجی رشید نے نظریں چراتے ہوئے کہا، تفصیل خط میں ہے، تم خود پڑھ لو، ہم چاہتے ہیں کہ تم خود اس سے بات کرو۔ لوگ رخصت ہوئے اور عارف دیر تک لفافہ ہاتھ میں تھامے بیٹھا رہا۔ اس کا دل انجان سے گھبراہٹ سے دھڑکنے لگا۔ آخر اس نے لفافہ کھولا۔ اندر صرف چند جملے لکھے تھے، نورین بی بی، اور اثر و رسوخ سے امید ہے کہ آپ تھانے میں موجود ہمارے 2 لڑکوں کو رہا کروا دیں، وہ بے قصور ہیں۔ اگر آپ سفارش کر دیں تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ آپ کی شکر گزار ہوگی پوری برادری۔ عارف کو لگا جیسے یہ خط نہیں، کسی بھاری بوجھ کی رسید ہو جو کبھی اپنی بیوی کو کمزور، مجبور اور خاموش سمجھتا تھا، آج اسے ایک طاقتور افسر کی حیثیت میں دیکھنے والا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ اٹھا اور سیدھا نورین کی سرکاری رہائش والے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، جب حویلی سے الگ اس کا دفتری نما گھر بن چکا تھا۔ راستے میں بچوں نے عارف کو دیکھ کر شور کیا، وہ نورین بیوی کے میاں ہیں، دیکھو۔ کچھ بڑوں نے بھی سر جھکا کر سلام کیا، مگر عارف کا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی، دروازہ کھلا اور عارف کا سانس رک سا گیا۔ سامنے نورین کھڑی تھی، سرکاری یونیفارم میں، دوپٹہ کو شان سے سنبھالے، سینے پر نام کی پلیٹ چمک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہراؤ تھا، چہرے پر نرمی، مگر لہجے میں ایک الگ سا دبدبا۔ جی؟ عارف کا گلا خشک ہو گیا۔ میں وہ کچھ بات کرنی تھی۔ نورین نے دروازہ پورا کھولا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ عارف آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا جیسے کسی عدالت میں پیش ہو رہا۔ کمرے میں مکمل ترتیب، فائلیں، سرکاری فون اور ایک میز جس پر تازہ چائے کا کپ رکھا تھا۔ یہ وہی نورین تھی جو کبھی کچی زمین پر پاؤں ننگے رکھ کر گلی صاف کیا کرتی تھی۔ آج اس کے قدموں کے نیچے قالین تھا اور سر پر اختیار کی چھاؤں۔ یہ خط ہے، گاؤں والوں نے دیا ہے، کچھ مدد مانگی ہے تم سے۔ عارف نے لفافہ اس کی میز پر رکھ دیا۔ نورین نے بغیر کوئی تاثر دیے خط کھولا، پڑھا اور خاموشی سے ایک طرف رکھ دیا۔ یہ سفارش مانگ رہے ہیں؟ جی۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ عارف نے نظریں چرائی، جیسے اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے گناہوں کا حساب لکھا ہو۔ میں کچھ نہیں چاہتا، میں صرف پہنچا رہا تھا۔ نورین نے لمحہ بھر اسے غور سے دیکھا۔ وہی نظریں جو کبھی عارف کو بے زبان لگتی تھی، آج سوال کر رہی تھی۔
چیخے بغیر، بولے بغیر، تم نے کبھی پوچھا کہ میں کیا چاہتی تھی؟ اس وقت جب تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، جب تم نے یہ سمجھا کہ میں بس ایک خاموش لڑکی ہوں جو تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ عارف کی پلک جھپکنے لگی۔ وہ اس کے لہجے کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، وہ بمشکل بول پایا۔ معافی؟ وہ بھی اتنے برسوں کے بعد؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ لفظ بولنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں؟ عارف کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نہیں، میں جانتا ہوں، میں صرف اپنی غلطیوں کا بوجھ کم کرنا چاہتا ہوں۔ نورین نے کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر سورج ڈھل رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ سب کیسے حاصل کیا؟ صرف محنت سے نہیں عارف، میں نے تمہاری دی ہوئی تنہائی، تمہارے چھوڑ جانے کے صدمے، تمہاری خاموش نفرت کو ایندھن بنایا۔ میں ہر رات جب تمہارے خالی بستر کو دیکھتی تو میرے دل میں یہ عہد اور مضبوط ہو جاتا تھا کہ میں خود کو تمہارے بغیر مکمل کر کے دکھاؤں گی۔ اور پھر وہ دن آیا جب میرا CSS کا رزلٹ آیا۔ میری برسوں کی محنت، برسوں کی ریاضت رنگ لائی۔ میرے کندھوں پر سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا۔ نورین نے عارف کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑا تھا، اور ایک سرد آہ بھر کر کہا، پر وقت گزر جاتا ہے عارف، لیکن اپنے دیے ہوئے زخم پیچھے چھوڑ جاتا ہے جنہیں بھرنے میں بہت وقت درکار ہوتا ہے، اور کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ عارف خاموشی سے کھڑا تھا، جیسے اس کے گناہ آج اس کی گردن میں توق بن گئے ہوں۔ اس کی جھکی آنکھوں میں بے پناہ شرمندگی تھی۔ نورین سب محسوس کر رہی تھی، لیکن نورین نے میز کی دراز سے قلم نکالا، خط پر کارروائی کی جا رہی ہے لکھا، اور واپس لفافے میں بند کر کے عارف کو تھما دیا۔ جا کر دے دو حاجی صاحب کو۔ اور سنو عارف نے نظریں اٹھا کر دیکھا، اگر تم واقعی معافی چاہتے ہو تو خود کو وہ انسان بناؤ جو اپنے گناہ کا بوجھ خود اٹھا سکے۔ عارف کا دل ارس گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نورین کی یونیفارم، اس کی آواز، اس کا وقار، سب کچھ اسے چھوٹا، بہت چھوٹا کر رہا تھا۔ باہر نکلا تو سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر نارنجی روشنی پھیل رہی تھی۔ شاید وہ روشنی عارف کے اندر بھی کوئی نیا سورج جگا رہی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ راستہ لمبا ہے، اور اس بار صرف قدم نہیں، نیت بھی سچی ہونی چاہیے۔ شام کا وقت تھا۔ بندرگاہ کے پاس والے علاقے میں چھوٹے دکاندار اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ بازار کی رونق آہستہ آہستہ خاموشی میں ڈھل رہی تھی۔ مزدور طبقہ تھا، ہارا اپنی جھونپڑیوں کی طرف لوٹ رہا تھا۔ عارف بھی کونے میں بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں خالی تھیلی، آنکھوں میں تھکن اور دل میں بے یقینی کا اندھیرا۔ پچھلے 2 دن سے اسے کام نہیں ملا تھا، جیب خالی تھی اور پیٹ میں بھوک۔ ایک وقت کی روٹی کا بھی بندوبست نہ ہو سکا۔ دوستوں سے ادھار مانگ مانگ کر شرمندگی کی حدوں کو چھو چکا تھا۔ رات گئے جب ایک دکان کے سامنے بچا ہوا سامان پڑا دیکھا تو شیطان نے سرگوشی کی، بس ایک چیز ہی تو اٹھانی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ عارف نے چند لمحے ارد گرد دیکھا، پھر آہستہ سے آگے بڑھا۔ ایک چھوٹا سا موبائل باکس اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، اوئے چوری کر رہا ہے۔ 2 لوگ لپکے اور دیکھتے ہی دیکھتے عارف کو پکڑ کر تھانے لے گئے۔ کسی نے کچھ سنا نہیں، کسی نے کچھ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، بس ایک چور کا ٹیگ اس کے ماتھے پر لگا دیا گیا۔ تھانے کی دیواریں سرد تھیں اور اندر کی فضا میں گالیاں، بدبو اور خوف کا امتزاج تھا۔ عارف کو لوہے کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ رات پر نیند نہ آئی۔ اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کی تو ماضی کی تصویریں ایک ایک کر کے ذہن میں اترنے لگی۔ رحمت دین کی محبت، نورین کی خاموشی، حویلی کی چھت، گاؤں کے کنویں کی ٹھنڈی ہوا، سب کچھ جیسے کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ لمحات بھی یاد آئے جب اس نے نورین کو روتے دیکھا تھا دکان کے باہر، مگر پلٹ کر کچھ نہیں پوچھا تھا۔ وہ راتیں جب وہ چپ چاپ کتابوں میں جھکی رہتی تھی اور وہ اپنی دنیا میں تھا۔ صبح ہوئی تو تھانے کے باہر ایک SUV آ کر رکی۔ نیلی نمبر پلیٹ، پولیس کے ساتھ ایک باوقار شخصیت گاڑی سے اتری۔ سب نے تعظیم سے سر جھکا دیا۔ یہ نورین تھی۔ افسران کی نظریں اس پر تھیں، سب اسے سنجیدگی سے سلام کر رہے تھے۔ وہ سیدھی اندر گئی، تھانے دار سے بات کی اور چند منٹوں کے بعد عارف کو سلاخوں سے نکالا گیا۔ عارف نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے نورین کھڑی تھی، یونیفارم میں باوقار، پر چہرہ خاموش۔ چلو باہر آؤ۔ عارف نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر آہستہ سے باہر نکلا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے زمین اس کے قدموں سے کھسک رہی ہو۔
کسی اور کی سفارش یا ہمدردی ہوتی تو شاید وہ شرمندہ نہ ہوتا، مگر یہ وہی عورت تھی جسے اس نے چھوڑا تھا، نظر انداز کیا تھا، کمتر سمجھا تھا۔ باہر آ کر جب وہ گاڑی میں بیٹھے، نورین نے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ گاڑی چپ چاپ چلتی رہی۔ عارف کا سر جھکا ہوا تھا اور دل اندر ہی اندر چلاتا جا رہا تھا۔ سفر کے دوران وہ بار بار اس کے چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر ہمت ہی نہیں تھی۔ نورین کی آنکھیں سیدھے راستے پر تھیں، جیسے اس کے دل میں کوئی جذبات باقی نہ رہے ہوں، لیکن عارف جانتا تھا کہ یہ خاموشی صرف خالی پن نہیں، یہ زخموں کی گہرائی ہے۔ گاڑی جب اس کے پرانے کمرے کے سامنے رکی تو نورین نے دروازہ کھولا اور بس اتنا کہا، اترو۔ عارف نیچے اترا۔ وہ پل بھر کو رکا، کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ ساتھ چھوڑ گئے۔ نورین دروازہ بند کر کے چلی گئی، پیچھے گرد اڑتی رہ گئی۔ رات کو وہ کمرے میں چپ چاپ بیٹھا رہا، ہاتھوں کی لکیریں گھورتا، دیواروں پر لٹکتے پرانے کپڑے دیکھتا اور اندر ہی اندر گھٹتا رہا۔ میں نے کیا کھو دیا؟ اسے آج پہلی بار مکمل اندازہ ہوا تھا کہ جس عورت کو وہ صرف ایک خاموش سایہ سمجھتا رہا، وہ در حقیقت ایک مکمل وجود تھی، جس نے تنہا زندگی کے وہ غم سہے تھے جن سے وہ خود بھاگتا رہا۔ تھانے کی وہ رات، جیل کی دیواریں اور نورین کی خاموشی اس کے اندر کا ہر پن دروازہ کھول چکی تھی۔ اسے نورین کی خاموش آنکھوں میں ایک درد نظر آیا تھا، وہ درد جو برسوں سے زبان پر نہ آیا، نہ شکایت، بس اندر ہی اندر چلا اور پھر لاؤ بن کر اس کے مقام کی چراغ روشن کر گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا جرم صرف چوری نہیں تھا، اس کا اصل گناہ وہ تھا جب اس نے کسی کے خوابوں کو، اس کے جذبات کو، اس کی خاموشی کو حقیر سمجھا تھا، اور یہ وہ گناہ تھا جس کی سزا جیل نہیں ضمیر سے ملتی ہے۔ سورج کی روشنی جیسے اس دن کچھ زیادہ ہی کڑک رہی تھی۔ عارف بندرگاہ کے کونے میں بیٹھا تھا، ہاتھوں میں چھالے، ماتھے پر پسینہ اور دل میں شکستگی کی بھٹی دہک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے ساری زندگی کا خاکہ لٹک رہا تھا۔ رحمت دین کا آخری سانس، نورین کی خاموشی، چوری کا الزام، اور وہ لمحہ جب سلاخوں کے پیچھے اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پایا۔ دن کے دوسرے پہر جب مزدوروں کی بھیڑ کچھ چھٹنے لگی، عارف خود کو سائے کی تلاش میں ایک سنسان کونے میں لے گیا۔ وہاں ایک پیپل کا درخت تھا جس کے نیچے ایک بوڑھا فقیر بیٹھا تھا، لمبی سفید داڑھی، میلا کچیلا لباس، ہاتھ میں مٹی کا پیالہ، اور نظریں جیسے زمین کے نیچے چھپی ہوئی تھیں، کوئی حقیقت تلاش کر رہی ہوں۔ عارف نے اس پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی اور تھکے قدموں سے آگے بڑھنے لگا، مگر فقیر نے آواز دی، او محنتی، ذرا بیٹھ جا، تیرے ماتھے پر سواروں کی لکیریں بہت گہری ہو گئی ہیں۔ عارف رک گیا، اسے حیرت ہوئی کہ اجنبی کیسے اس کے اندر کی الجھنوں کو جان گیا۔ وہ آہستہ سے پلٹا اور پیپل کے نیچے بیٹھ گیا۔ کیا دیکھ لیا میرے چہرے پر؟ عارف نے تلخی سے پوچھا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، چہرے پر کچھ نہیں، تیرے کندھوں پر وہ بوجھ ہے جو صرف بوریوں کا نہیں، ندامت، شرمندگی اور بھاگے ہوئے وقت کا ہے۔ عارف نے نظریں جھکا لی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، نورین، گھر، عزت، اب صرف یہ بوجھ ہے، اور بدن۔ فقیر نے گردن جھکا کر ایک چھوٹا سا پتھر زمین سے اٹھایا، اسے عارف کی ہتھیلی میں رکھا اور بولا، یہ پتھر تیرے ہاتھ میں تب تک بیکار ہے جب تک تو اسے چلانا نہ جانے۔ عزت بھی ایسے ہی ملتی نہیں، کمائی جاتی ہے۔ خود ہی اس روشنی کا نام ہے جو انسان اپنے اندر جلاتا ہے، دوسروں کی آنکھوں میں چمک لانے کے لیے نہیں، خود کو دیکھنے کے لیے۔ عارف چپ رہا، اندر کچھ ہلنے لگا، جیسے کسی مردہ رگ میں خون کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہو۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ فقیر نے آہستہ سے کہا، دو راستے ہیں تیرے پاس، یا تو باقی عمر اسی بوجھ میں گزار، یا پھر کھڑے ہو کر وہ بن جا جسے دیکھ کر کل کا عارف تجھ پر فخر کرے۔ عارف کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں یا تو اپنی زندگی سنواروں گا یا مروں گا، لیکن اب ایسے نہیں جیوں گا۔ فقیر نے دعا دی، جا محنتی، اپنا بوجھ اپنے کندھوں سے نہیں دل سے اتار، خود کو وہ مقام دے جو دوسروں سے مانگتا رہا۔ اس رات عارف نے سونے سے پہلے اپنے بستر کو نہیں، اپنے ضمیر کو صاف کیا۔ اس نے اپنے سارے بیکار کاغذات پھاڑ دیے، وہ کپڑے جن میں بوجھ اٹھاتا تھا دھو کر تہہ لگا دیے، اور اگلی صبح جب سورج نکلا تو وہ پہلے سے مختلف تھا۔
گودام پہنچا تو پرانی جگہ پر کام شروع ہوا۔ اس بار اس نے بورڈ سر پر نہیں سینے میں اٹھایا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام عارضی ہے، مگر جو عزت وہ کمانا چاہتا ہے اس کی بنیاد یہی پسینہ تھا۔ ہر روز جلدی آتا، دیر سے جاتا اور سب سے آخر میں جگہ صاف کرتا۔ دوسرے مزدور اسے مذاق میں کہتے، اوے عارف، تو نواب بن گیا؟ وہ ہنس کر کہتا، نواب نہیں، انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ ہفتوں کے بعد گودام کی مینیجر نے اسے بلایا، تو محنتی ہے عارف، ایک آفر ہے، ایک نئی ڈیلیوری کمپنی میں فورمین کی جگہ خالی ہے، چاہے تو سفارش کروا سکتا ہوں۔ عارف کی آنکھوں میں امید کی چمک آئی۔ وہ جانتا تھا یہ موقع نورین نے نہیں، کسی بزرگ نے نہیں، خود اس کی محنت نے پیدا کیا تھا۔ اس رات جب وہ چھت پر بیٹھا ہوا تھا تو اسے پیپل کا درخت یاد آیا، فقیر یاد آیا، اور وہ پتھر جو اس نے اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی پتھر ابھی تک محفوظ تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ عزت کسی کے نام سے نہیں، اپنے کردار سے بنتی ہے، اور اگر کردار مضبوط ہو تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، نورین، میں تمہیں واپس پانے کے لیے نہیں، خود کو واپس پانے کے لیے بدل رہا ہوں، اور اب یہ سفر رکے گا نہیں۔ دور وقت صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، شاید یہی روشنی اس کے دل میں بھی جاگنے لگی تھی، اور شاید پہلی بار عارف واقعی جاگ چکا تھا۔ موسم بدل رہا تھا، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، جیسے زمین پر بکھرے پرانے گناہوں کو دھونے کا موسم آ چکا ہو۔ عارف اب وہ نہیں رہا تھا جو ایک زمانے میں گاؤں چھوڑ کر گیا تھا۔ اب وہ روز سورج نکلنے سے پہلے جاگتا، تھکے ہوئے جسم کے ساتھ مگر پختہ نیت کے ساتھ دن کا آغاز کرتا۔ مزدوری کرتے کرتے اس کے دل میں ایک بیج بویا جا چکا تھا، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا، اپنی گمشدہ عزت واپس حاصل کرنے کا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ نورین سے معافی مانگے، دل سے، نہ صرف لفظوں سے بلکہ عمل سے۔ وہ اس کے دفتر گیا جو اب ضلع بھر کا انتظامی مرکز تھا۔ مین گیٹ پر موجود گارڈ نے پہلے روکنا چاہا، مگر عارف نے پرسکون لہجے میں کہا، بس ایک بار ملنا ہے اس سے جس نے مجھے خود سے بہتر پہچانا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد نورین کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ کرسی پر بیٹھی فائل دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے عارف کو اندر آتے دیکھا تو چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک تھکن سی چھا گئی۔ وہ چپ رہی، جیسے منتظر ہو کہ اب کیا جواز پیش کرے گا۔ عارف نے نظریں جھکائی اور آہستہ سے بولا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، اس وقت کے لیے جب تمہیں نظر انداز کیا، تمہیں کم سمجھا اور تمہارے خوابوں کو بے معنی جانا۔ نورین نے خاموشی سے سنا مگر کچھ بولی نہیں۔ عارف نے آگے بڑھ کر ایک پرانا مڑا ہوا کاغذ اس کے سامنے رکھا۔ یہ دیکھو، یہ وہ خاکہ ہے جو میں نے اپنی زمین پر اسکول بنانے کے لیے تیار کیا ہے، ان بچوں کے لیے جو میرے جیسے ان پڑھ ہیں، جنہیں کبھی کوئی موقع ہی نہیں ملا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو میں نہ بن سکا وہ کوئی اور بن جائے۔ نورین نے کاغذ کو ہاتھ میں لیا، اس کے ہاتھ تھوڑے کانپے۔ اس نے کاغذ پر لکھی ہوئی سادہ سی لائنیں دیکھی، مگر ان میں جذبے کی شدت تھی، نیت کی سچائی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس اسکول کا افتتاح کرو، یہ تمہاری پہچان ہے، تمہاری ہی سوچ کی پیداوار۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف تمہارے خواب کو اپنی زمین پر جگہ دی ہے۔ نورین نے نظریں اٹھا کر عارف کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہی خاموشی تھی جو برسوں پہلے تھی، مگر اب اس خاموشی میں دلی سکون شامل تھا۔ معافی ہمیشہ لفظوں سے نہیں ملتی عارف، کچھ غلطیاں صرف وقت، عمل اور قربانی سے دھلتی ہیں۔ عارف نے سر جھکا کر کہا، اسی لیے تو تمہارے دروازے پر آیا ہوں، صرف تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ کوشش مستقل ہے، دکھاوے کی نہیں۔ چند دن کے بعد پورے گاؤں میں چرچا تھا۔ وہ زمین جہاں کبھی عارف کھیتی کرتا تھا اب ایک چھوٹے سے اسکول میں بدل رہی تھی۔ مزدور اینٹیں لگا رہے تھے، بچے ارد گرد جمع ہو کر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ان کے لیے ایک نئی دنیا بسنے والی ہے۔ جب اسکول کا بورڈ لگا تو اس پر ذیلی حروف میں لکھا تھا، نورین رحمت دین اسکول فار نالج۔ نورین جب اسکول کے افتتاح پر پہنچی تو پورے گاؤں نے تالیاں بجائیں۔ عارف نے اس کا استقبال کیا، مگر بغیر کسی فخر کے۔ اس کے انداز میں عاجزی تھی اور آنکھوں میں اطمینان۔ اسٹیج پر مائک کے سامنے کھڑے ہو کر عارف نے مختصر مگر گہرے الفاظ میں کہا، یہ اسکول اس عورت کا نام ہے جس نے نہ صرف خود کو پہچانا بلکہ مجھے بھی میری کمزوریوں کا آئینہ دکھایا۔
میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق اس کی خاموشی سے سیکھا۔ نورین کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ زخم لفظوں سے نہیں بھرتے، مگر یہ بھی سچ تھا کہ جب کوئی شخص اپنی خامیوں کا اقرار کر لے اور انہیں سدھارنے میں لگ جائے تو وہ شخص گناہ گار نہیں رہتا، وہ سیکھنے والا بن جاتا ہے۔ اسکول کے افتتاح کے بعد جب سب واپس جانے لگے، نورین رکی اور آہستہ سے بولی، شاید تم نے سچ میں معافی مانگی ہے عارف۔ لفظوں سے نہیں، کام سے۔ عارف نے سر جھکایا۔ بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے کیے گئے گناہ تمہارے نام کے ساتھ نہ جڑیں، بلکہ یہ عمل ہو جو تمہاری عزت کو اور بڑھائے۔ نورین نے آہستہ سے سر ہلایا اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس کے قدموں کی چاپ میں اب وہ بوجھ نہیں تھا جو برسوں سے ساتھ تھا۔ عارف شام سورج ڈھلتے وقت اسکول کی دہلیز پر بیٹھا رہا۔ ایک نئی روشنی اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی جو اب لفظوں کی محتاج نہ تھی۔ اس نے اپنے ماضی سے معافی مانگی تھی اور اپنے حال سے عہد۔ اب صرف مستقبل باقی تھا، اور اس بار وہ خالی ہاتھ نہیں، عمل کی روشن مشعل کے ساتھ کھڑا تھا۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ گاؤں کی مٹی پر اتر رہی تھی۔ آسمان ہلکے نیلے سے نارنجی رنگ میں بدل رہا تھا۔ ہوا میں تازگی تھی، ایک نئی شروعات کی خوشبو جیسے فضا میں گھل چکی ہو۔ عارف اسکول کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، آنکھوں میں سکون، دل میں ایک عجیب سا اطمینان۔ اس کے سامنے وہ عمارت کھڑی تھی جس کی بنیاد میں اس کا پچھتاوا، اس کی محنت اور اس کی سچائی گڑی ہوئی تھی۔ اسکول مکمل ہو چکا تھا۔ رنگ روگن، تختیاں، بینچ، کمرے، ہر چیز سادہ مگر صاف ستھری تھی۔ دیوار پر لگا بڑا بورڈ گاؤں والوں نے خود منتخب کیا تھا، نورین اکیڈمی۔ یہ فیصلہ عارف نے نہیں کیا تھا، بلکہ خود گاؤں کے بڑے استاد، امام مسجد اور بزرگوں نے کیا۔ ان سب نے ایک آواز ہو کر کہا، یہ اس بیٹی کے نام پر ہونا چاہیے جس نے نہ صرف خود کو سنوارا بلکہ پورے گاؤں کی سوچ بدل دی۔ جب بورڈ لگایا گیا تو عارف چپ چاپ ایک طرف کھڑا تھا۔ نورین کو اطلاع دی گئی مگر وہ خاموش رہی، کچھ بولی نہیں۔ بس اگلے دن خاموشی سے اسکول پہنچ گئی۔ گاڑی سے اتری تو بچوں کی قطاریں اس کے استقبال میں کھڑی تھیں۔ ان کے چہروں پر جو خوشی تھی وہ لفظوں سے بیان ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں پھول تھے اور نگاہوں میں خواب۔ عارف دروازے پر کھڑا اسے آتے دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر جیسے کوئی چیز سمٹ رہی تھی۔ برسوں کی کہانی، توبہ، گناہ، کفارہ، سب ایک لمحے میں آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ نورین اس کے قریب پہنچی، دونوں کی نظریں ملی اور کچھ لمحے سب کچھ خاموش ہو گیا۔ نہ الزام، نہ صفائی، نہ شکوہ، صرف ایک مکمل دائرہ جو برسوں کے بعد جا کر پورا ہوا۔ تم نے یہ سب میرے نام کیا؟ آواز میں حیرت نہیں تھی، بس ایک ہلکی سی تھکن۔ عارف نے آہستہ سے جواب دیا، یہ سب تمہارے خواب کا تسلسل ہے۔ میں تو بس ایک پچھتانے والا تھا جس نے دیر سے سیکھا مگر دل سے سیکھا۔ نورین نے نظریں پھیر لی اور اسکول کی عمارت کو دیکھا۔ یہ صرف اسکول نہیں عارف، یہ تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہے، اور شاید ہمارا بھی۔ بچوں نے پھول پیش کیے، تالیاں بجائیں اور ایک استاد نے دعا کے الفاظ ادا کیے۔ پروردگار جس نے انسان کو قلم سے علم سکھایا، وہی اس جگہ کو علم کا مینار بنائے۔ افتتاح مکمل ہوا مگر اندر ایک اور آغاز ہو رہا تھا۔ نورین اور عارف ایک ساتھ اسکول کی عمارت میں داخل ہوئے۔ عارف نے دروازہ کھولا اور نورین کو پہلے قدم رکھنے دیا۔ یہ وہ علامت تھی جو برسوں پہلے نہیں تھی، عزت، وہ عزت جس کی کمی نے نورین کو خاموشی سے توڑ کر مضبوط بنایا، جس کی تلاش میں عارف نے خود کو گنوا کر پایا۔ عمارت کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے دفتر بنایا گیا۔ نورین نے کمرے کی کھڑکی کھولی، سورج کی روشنی اندر آئی۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تم واقعی بدل چکے ہو عارف۔ عارف نے کرسی کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، بدلا نہیں، سیکھا ہوں، اور سیکھنے والا ہمیشہ جھکتا ہے، ابھرتا نہیں۔ نورین نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں غرور نہیں تھا، صرف سچائی تھی۔ برسوں کے بعد اس کی خاموشی کا بوجھ کسی نے محسوس کیا تھا اور اس کی قربانی کو نام دیا تھا۔ میں دوبارہ کسی رشتے میں بندھنے سے نہیں ڈرتی عارف، بس شرط یہ ہے کہ اس بار رشتہ عزت پر قائم ہو، صرف رشتے کے نام پر نہیں۔ عارف نے نظریں اٹھا کر کہا، میں وعدہ نہیں کرتا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اب میں وہ عارف نہیں ہوں جو تمہیں تنہا چھوڑ گیا تھا۔ نورین نے مسکرا کر ایک فائل اس کے حوالے کی، یہ اسکول کی رجسٹریشن تم سنبھالو، یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، میری نہیں۔
عارف نے فائل لی، جیسے اس نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز چھو لی ہو۔ باہر بچے کھیل رہے تھے، درختوں پر چڑیاں چہک رہی تھیں اور اسکول کی دیوار پر سورج کی کرنوں کا عکس تھا۔ سب کچھ مکمل لگ رہا تھا۔ کئی سالوں کے بعد زندگی کا دائرہ پورا ہوا تھا۔ ماضی کی تلخیاں، خاموش زخم سب پیچھے رہ گئے تھے۔ اب صرف ایک نئی صبح، ایک نئی منزل اور ایک نیا رشتہ تھا۔ عارف اور نورین اب ایک دوسرے کے برابر کھڑے تھے، نہ کوئی اونچا نہ کوئی نیچا، اور یہی تھی اصل عزت کی واپسی، ایسی واپسی جو لفظوں سے نہیں، وقت، عمل، قربانی اور سمجھ سے حاصل ہوئی۔